من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ عربی میں ایک کہاوت کہیں ضرور المثل ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی یا اقرار دشمن بھی کرے۔ اور مفتی صاحب مرحوم نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے، ایک مرتبہ زرار بن زمرائے طبائی معاویہ کے ہاں آئے۔ معاویہ نے کہا تمہیں تو علی کی صحبت میں رہنے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ ان کے متعلق بیان کرو، ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں۔ زرار نے معذرت چاہی، اس نے سوچا پتہ نہیں مصلحت ہے نہیں ہے، کیا رد عمل ہوگا، آگے سے احتیاط کی۔ جب اصرار زیاد ہوا تو کہا کان واللہ شدید القوا، خدا کی قسم ان کے ارادے بلند اور قوا مضبوط تھے۔ قوا قوتیں، قوا قوت کی جمع ہے۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، فیصلہ کن بات کرتے ہیں اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں۔ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں اور کلام کے گوشوں سے حکمت اور دانائی کے نغمے گونجتے تھے۔ زرار سے بھی نمبر لے گئے مفتی صاحب۔ اچھا جی، یتوحش من الدنیا وزہرتہا، میرے مولا دنیا اور اس کی رونق و بہار سے وحشت کھاتے، ویستانس باللیل ووحشتہ، اور رات اور اس کی سناٹوں سے جی بہلاتے تھے، رات اور اس کے سناٹوں سے جی بہلاتے تھے۔ کانا غریض العبرہ طویل الفکرہ، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرتے اور فکر اور سوچ میں ڈوبے رہتے۔ یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، لباس وہ پسند آتا جو مختصر ہوتا اور کھانا وہ بھاتا جو روکھا پھیکا ہوتا۔ اللہ امیر المومنین کے جواب میں مفتی صاحب کو مقام عطا فرمائے۔ کان فینا کا احدنا، وہ ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے سہتے، عام آدمی کی طرح رہتے سہتے۔ یہ رسول خدا کی سیرت پر عمل پیرا تھے نا، جب کوئی باہر سے آتا تھا جس نے رسول خدا کو نہ دیکھا ہو اور اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس کو پوچھنا پڑتا تھا رسول خدا کون سے ہیں۔ وہ شکل و شمائل اور وہ اتنے خصوصیات سے وہ آگاہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی کرسی، کوئی بڑا گدیلا، کوئی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی جہاں عام لوگ بیٹھتے تھے، وہی رسول خدا بیٹھتے تھے۔ کان فینا کا احدنا، اچھا جی، یجیبنا اذا سألناہ وینبئنا اذا استبناہ، ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے اور کچھ دریافت کرتے تو بتاتے۔ نحن واللہ مع تقریبہ ایانا وقربہ لنا، خدا کی قسم باوجود قرب کے ان کی ہیبت اور جلال کے سامنے ہمیں لب کشائی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یعظم اہل الدین ویقرب المساکین، اہل دین کی تعظیم کرتے، مسکینوں کو قرب کا شرف بخشتے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ ولا ییأس الضعیف من عدلہ، طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راہ روی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے گا۔
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راروی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے گا، اور کمزور کو ان کے انصاف سے مایوسی نہ ہوتی تھی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، خدا کی قسم ہے میں نے بعض مقامات پر جب کہ رات کے پردے آویزان اور ستارے پنہان ہوتے تھے انہیں دیکھا، قابضا علی لحیتہ یتململ التململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، انہیں دیکھا کہ اپنے ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی مارگزیدہ تڑپتا ہے۔ مارگزیدہ وہ بندہ جس کو سانپ نے کاٹا ہو، وہ جس طرح تڑپتا ہے اور کرب سے تڑپتا ہے، اسی طرح امیر المومنین بھی اپنے محاسن ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کے اس طرح وہ تڑپتے تھے۔ یبکی بکاء الحزین ویقول یبکی بکاء الحزین، اور اس طرح روتے تھے جس طرح کوئی غم زدہ روتا ہے، جس کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو، جوان بیٹا، جوان بھائی، جس طرح وہ روتے ہیں اس طرح محراب عبادت میں اور رات کی تاریکی میں آپ روتے تھے۔ یقول یا دنیا غری غیری، اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے، غری غیری کسی اور کو فریب دے۔ ابی تعرضتی ام الی تشوقتی، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا مجھ پر فریفتہ ہو کر آئی ہے؟ ہیہات ہیہات قد باینتک ثلاثا لا رجعت فیہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں نے تجھے 3 بار طلاق، میں تو تمہیں 3 بار طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کی صورت نہیں۔ 3 دفعہ کسی کو طلاق دی جائے عورت کو، البتہ اس طرح نہیں جس طرح یہ اہل سنت دیتے ہیں، وہ اہل سنت میں بھی وہ اہل حدیث حضرات جو ہے نا ہماری طرح اس کو بدعت بھی سمجھتے ہیں، طلاق 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 کو، اور بے اثر بھی سمجھتے ہیں۔ بات کی باقی دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں لیکن بے اثر نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، مفتی منیم کے الفاظ سے میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ زبان سے کہ یہ اس میں بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بے اثر بھی ہے یا اس کا کوئی اثر ہوگا، ان میں اختلاف ہے۔ ابھی تو عدالتوں نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ ہمارے ہاں اگر بشرائط ایک طلاق کہے 3 دفعہ طلاق 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 کہے، مثلا انت طالق انت طالق انت طالق، ایک ہوگی۔ اگر کہے انت طالق ثلاثہ، میں نے تمہیں 3 دفعہ طلاق دی، یہ ایک بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ایسا ہے۔ اس طرح اگر طلاق دے، ایک دفعہ طلاق دی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر وہ حلالہ شریف کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حلالہ نہیں ہے، صرف اہل سنت کے ہاں، وہ سورہ بقرہ میں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، 3 دفعہ طلاق دے اور پھر وہی پہلا شوہر پشیمان ہو جائے اور نکاح کرنا چاہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوں گے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے تب پہلے صاحب جو ہے نا نکاح کر سکیں گے، ورنہ مشروط طور پر کہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس سے نکاح کر لیں لیکن آپ نے طلاق دینی ہے، نہیں، کوئی کنڈیشن کے بغیر جو ہے نا وہ اس سے نکاح کرے، یہ بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی ہے، لا رجعت فیہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2 مرتبہ طلاق دے کے علی علیہ السلام نے رجوع کر لیا تھا کہ جو تیسری مرتبہ طلاق دے؟ یہ تو ایک محاورہ ہے، جا اس کا مطلب یہ کہ یعنی بھول جاؤ کہ میں تیرے فریب میں آؤں گا۔ اچھا جی، فعمر کی قصیر و خطر کی حقیر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صورت نہیں ہے، تیری عمر چند روزہ اور تیری اہمیت بہت کم ہے۔ آہ من قلت الداد و بعد سفر و وحشت الطریق، افسوس راہ زاد تھوڑا، سفر
دور و دراز اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ عالم آخرت کا سفر۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ آواز تھی جو امیر شام ایسے دشمن کے دربار میں بلند ہوئی جہاں حکومت کے کاسلیس اور دولت کے پرستار جمع تھے، مگر کسی کی زبان تردید میں نہ کھل سکی۔ جو فضائل بیان کیے تھے کسی نے ان کی تردید نہ کی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس طرح دھاڑے مار مار کر روئے کہ گلے میں پھندے پڑ گئے اور معاویہ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ امیر مومنین کا فرمان سن کے یہ تھا حسن سیرت و حسن عمل کا مقناطی اثر، جس کے تذکرے نے اغیار تک کے دل موم کر دیے اور ہنستی کھیلتی محفل کا رنگ بدل دیا۔ امیر المومنین ہیبت و سہولت اور رحم و رافت کے مزاج کا ایک دلکش پیکر اور پہاڑ کے مانند سخت اور اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح نرم تھے۔ حضرت کے ایک صحابی صعصع بن صوحان عبدی کہتے ہیں کان فینا کا حدنا لین جانب و شدت تواضع و سہولت قیاد وکننا نہابہ محابت الاسیر المربوط بالسیاف الواقف الاراضی۔ حضرت ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، خوش خلقی، انتہائی انکسار اور نرم روی کے باوجود ہم ان کے سامنے اس طرح خائف اور ترساں رہتے جس طرح وہ جکڑا ہوا قیدی جس کے سر پر جلاد تلوار لیے کھڑا ہو۔ یہ حدیث ہے جو خدا سے ڈرتا ہے خدا سب کو اس سے ڈراتا ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ محبت و عطوفت کو دیکھتے ہوئے ملا علی آذرجانی نے خوب کہا ہے اسد اللہ اذا صال و صاح ابو الایتام اذا جادا و بر۔ دشمن کو للکارتے اور اس پر حملہ آور ہوتے تو اللہ کے شعر اور بخشش اور احسان کرتے تو یتیموں کے باپ نظر آتے تھے۔ اللہم انا نسألک